الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آج ہم ان چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ اگر نماز کی حالت میں وہ پائی جائیں تو نماز کو توڑ دیتی، یعنی جیسے ٹوٹ گئی اب نماز دوبارہ سے پڑھنی پڑے. جس وقت بھی وہ پائی جائیں، چاہے ہم 4 رکعت پڑھ چکے ہیں اتحیات میں بیٹھے میں، اب وہ پائی گئی تو نماز ٹوٹ جائے. چاہے صلاۃ التسبیح 4 رکعت پوری کر لی اتحیات میں بیٹھے ہیں، اب وہ معاملہ ہو گیا، ٹوٹ گئی نماز. ٹھیک ہے، فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، سب کو شامل ہے یہ احکام. نمبر 1، نماز میں بات کرنا. کوئی بھی بات کر لی نماز میں تو وہ نماز کو توڑ دے. نمبر 2، کسی کو سلام کرنا. نماز میں کسی کو سلام کر دیا، نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا، کسی نے ہمیں سلام کیا آ کر، ہم نے وعلیکم السلام کہہ دیا، کسی کے سلام کا جواب دے دیا، نماز ٹوٹ جائے. اسی طرح سے کسی کو چھینک آئی، وہ نماز میں نہیں ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو چھینک آئی، اس نے چھینک پر کہا الحمدللہ. چھینک کہا جائے کسی کو، وہ الحمدللہ کہے تو ہمیں جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پہ رحم فرمائے. تو وہ نماز میں نہیں ہے، ہم نماز میں. اسے آئی چھینک، اس نے الحمدللہ کہا، ہم نے نماز ہی میں کہا یرحمک اللہ، جواب دیا اس کی چھینک کا، تو نماز ہماری ٹوٹ جائے گی. ہاں، ہمیں چھینک آئی اور ہم نے خود ہی الحمدللہ کہہ لیا، نماز میں ٹھیک ہے الحمدللہ کہہ لیا، تو نماز نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے. اچھا، خوشی کی خبر سنی، خوشی کی خبر سنی، کسی نے خوشی کی خبر سنا دیا کہ ہم نماز ہی پڑھ رہے، نماز میں سنا دیا. یا کوئی کسی کو سنا رہا تھا، ہم نے بھی سن لی. اب کیا ہوا، ہم نے اس پر الحمدللہ کہا اس کے جواب میں، تو نماز ٹوٹ جائے گی. اس طرح کسی نے غم کی خبر سنائی، مصیبت کیا کرو، ہم نماز میں، تو ہم نے جواب میں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. بے سخت زبان کسی نے آ کے بتا دیا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، ہم نماز میں ہی، اور نماز میں ہم نے پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. جواب پایا گیا، نماز ٹوٹ گئی. کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا یا اللہ تعالیٰ کا نام لیا، ہم نے اس کے جواب میں کہا، اللہ کا نام لیا تو ہم نے جواب میں کہا جل جلالہ. یا کسی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک لیا تو ہم نماز میں تھے، ہم نے جواب میں روشی پڑھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر جواب میں جل جلالہ یا جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور اگر جواب کی نیت نہیں ہے، ویسے ہی زبان سے نکلا، درود شریف نکل گیا یا جل جلالہ نکل گیا، تو نماز نہیں ٹوٹے گی. یعنی جواب میں کسی کے کہا تو ٹوٹ جائے گی، اور جواب میں نہیں، ویسے کہہ دیا، بے ساختہ نکل گیا، تو اب نماز نہیں ٹوٹے گی. اسی طرح سے حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، سورہ احزاب پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے آیت پڑھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یعنی درود شریف والی آیت پڑھی انہوں نے. تو ہم پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھے، ہم نے کیا پڑھ دیا؟ درود شریف پڑھ دیا. ٹھیک ہے نا، ہو جاتا ہے ایسا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا
اگر اس طرح قاری نے پڑھا یا امام صاحب نے پڑھا تلاوت کی آیت اور کسی نے جواب میں دوسری پڑھ دیا تو کیا حکم ہے؟ حالانکہ جواب پایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نماز نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں؟ یہ اس کو جواب نہیں دے رہا بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے، امتثال امر بجا لا رہا۔ امتثال امر کا کیا مطلب؟ اللہ کے حکم پر عمل کر رہا ہے۔ اس نے جو بے ساختہ درود شریف پڑھا جواب میں، آیت درود سن کے امام صاحب سے حافظ صاحب سے نماز کی حالت میں، تو یہاں نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اذان ہو رہی تھی، اذان کا کسی نے جواب دیا، مؤذن نے اذان دی ہے، یہ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی لیٹ ہو گیا نماز پڑھنے میں، یا کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی اور نفل پڑھ رہا ہے، اذان ہو رہی ہے۔ جیسے اذان ہوئی مؤذن صاحب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اس نے بھی جواب میں یہ کہہ دیا، دہرا دیا، جواب دیا۔ اذان کا جواب دینے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نماز میں رونا، لوگ ہوتے نماز میں روتے ہیں، تو بھائی دیکھیں اگر مصیبت کی وجہ سے یہ الفاظ نکل گئے، مثالیں دی علماء نے اس کی، صاحب بہار شریعت نے اور امیر اہل سنت نقل فرمایا اس کو، کسی نے مصیبت کی وجہ سے یہ لفظ نکالے مصیبت کی وجہ سے ایسے لفظ جو نکل گئے، مصیبت کا سن کر، ٹھیک ہے نا، یا مصیبت کوئی پہنچ جاتی ہے دوران نماز، تو اس طرح کے الفاظ نکالنا۔ یہاں آواز سے رونے میں حرف پیدا ہو گیا، کوئی آواز سے روئے اور اس میں حرف پیدا ہو گئے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ یہ جو مصیبت کی وجہ سے نکلا اس میں حروف پیدا ہو گئے نا، پیٹ میں حروف پیدا ہو گئے۔ یہاں رو رہا تھا، رویا اور رونے میں حروف پیدا ہو گئے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اچھا، ایک صورت ہے کہ نماز نہیں ٹوٹے گی، امام صاحب نے تلاوت کی اور جہنم کی آیات پڑھی، خوف خدا والی آیتیں پڑھی، تو اس کو سن کر کسی کا جو ہے نا وہ کسی نے یہ کہا نعم، یا اردو میں کہا ہاں، اس طرح کے الفاظ نکل گئے، ٹھیک ہے نا۔ تلاوت سن کر امام صاحب کی جو یوں جواب میں آواز نکلے نا الفاظ، تو یہ خشوع خضوع کی علامت ہے، اس میں حرج نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی وہ سمجھ رہا ہے تلاوت کو اور وہ آیت بھی اس کو یاد ہے، کوئی آیت یاد ہے کسی کو، وہ پڑھی حافظ صاحب نے یا امام صاحب نے آیت پڑھی اور وہ خوف خدا کا اس میں بیان ہے، یا جہنم کا تذکرہ ہے، یا کوئی وعید ہے گناہ کی، یا کسی گناہ کا تذکرہ ہے، تو اس پر جو ہے نا وہ خوف کے مارے وہ کوئی جواب میں نکل جاتا ہے ہاں، یعنی وہ ایسی بات ہے کہا ہاں ایسا ہوگا، جواب میں ہاں نکال دیتا ہے، تو پھر اس صورت میں نماز نہیں ٹوٹے گی، اس میں حرج نہیں، کیونکہ یہ خشوع خضوع کی وجہ سے یہ جواب نہیں دے رہا۔ اچھا، کوئی آدمی مریض ہے، بیمار ہے، مریض کی زبان سے بھی نکل جاتے ہیں کبھی کبھار، بے اختیار آہ نکلتی ہے، بے اختیار نکل گئی، مریض کی آہ نکلی، یا اس نے جو ہے وہ او کہا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اس طرح چھینک جمائی یا ڈکار آ گئی اور اس میں کوئی حروف مجبوراً نکلے، جان بوجھ کے نہیں نکالے، خود بخود نکل گئے، تو اس میں بھی نماز جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گی۔ اس طرح مجبوراً نکل جائیں تو یہ معاف۔ اچھا، کوئی پھونک مارتا ہے، ابھی ایسا ہوتا ہے نا، پھونک مار دیتا آدمی، اس طرح کے الفاظ پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کا بھی وہی حکم ہے رونے والا، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو دیکھیں آواز پیدا ہوتی
تو اس میں حروف بنے، حروف بن کے آواز نکلی تو نماز چھوڑ دے گی. اور اگر جو ہے وہ آواز پیدا نہیں ہوتی پھونکنے میں تو پھر اس پر کوئی حکم نہیں ہے. یہ سانس کی مثل، پھونک مارنے میں آواز پیدا نہیں ہوئی پھر یہ سانس کی مثل ہے. اتنا سانس آدمی لیتا اب نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. قصدن جان بوجھ کے پھونک مارنا مکروہ ہے اور کوئی الفاظ پیدا ہو گئے نماز بھی گئی. ٹھیک ہے. خنخار نکالنے میں گلے میں وہ اٹک جاتا کبھی ایسا یہ کرتا آدمی یہاں. اب اس میں ایک خنخار نکالنے کے لیے جب دو روح ظاہر ہوں، جیسے اخ نکال دیا خنخارنے کے لیے، اخ کر دیا، دو روح پیدا ہو گئے نا، حمزہ اور خا، اخ ہو گیا، دو روح نکل کے نماز ٹوٹ گئی. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے اس کو. اچھا اگر عذر ہو تو باقی عذر ہو، اس کا صحیح عذر ہو کہ اگر اس کو میں نے خنخار نہیں نکالی تو آگے تلاوت ہی نہیں کر سکوں گا، تو یہ صحیح عذر ہے نا. تو اگر اس لیے ایسا کیا آواز صاف کرنے کے لیے، تلاوت کے لیے، یا کبھی امام کو لقمہ دینے کے لیے، تو آدمی اس طرح کو اشارہ دے دیا، تو اگر لقمہ دینے کے لیے کیا امام کو یا آواز صاف کرنے کے لیے، قرات کے لیے کہ گلا صاف ہو جائے، تلاوت صحیح ہو، اگر صحیح مقصد کے لیے، صحیح ضرورت کے لیے کیا تو پھر نماز نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے. پڑھ رہے ہیں، کوئی آگے سے گزرنا چاہ رہا، گزرنے لگا بے خیالی میں، تو ہم نے اشارہ دے دیا، کو سگنل دے دیا، تو اس میں بھی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی حکم نہیں لگے گا. اچھا قرآن مجید کوئی دیکھ کر پڑھتا ہے، سامنے قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کے تلاوت کر رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی. سامنے ایک جو ہے وہ سائن بورڈ لگا ہوا ہے، کوئی اس کا یہ بنا ہوا ہے، تحریر لکھی ہوئی ہے، مثلا آیت الکرسی لکھی ہو اور سامنے لگا ہوا ہے دیوار قبلہ میں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں دیکھ کر پڑھیں. ٹھیک ہے. اگر اس میں دیکھ کے پڑھیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے، وہ وہاں حرم شریف میں تراویح ہوتی ہے، وہ کچھ لوگ پیچھے لے کے جو قرآن پاک کھول کے کھڑے ہوئے، چلو اس میں دیکھو عملے کثیر ہو جاتا ہے کبھی. ٹھیک ہے نا، نماز پڑھتے رہتے ہیں عملے کثیر سے، وہ آگے چل کے بتاتے ہیں عملے کثیر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اگر وہ پڑھتے ہیں اس کو دیکھ کر تو بھی نماز ٹوٹ جائے گی. اچھا سامنے لکھی ہوئی آیتیں ہماری نظر پڑ رہی ہے، اس پر پڑھ ہم اپنی یاد پر رہے ہیں، یعنی اپنی یاد پر ہی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں جو یاد ہے وہ پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن اس پہ بھی نظر پڑ رہی ہے ساتھ ساتھ، تو اب حرج نہیں ہے، اب نماز نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے. اچھا خام خواہ کسی چیز کو دیکھ کر اس کو سمجھنا، زبان سے نہیں نکال رہے، اس میں یہ لکھا ہوتا ہمیں جنت میں لے جانے والے، ہمارے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں غور بھی کر رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اس کو سمجھ میں آ رہی، دیکھ رہے ہیں اس کو، سمجھ بھی رہے ہیں، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی. ہاں بلا وجہ ایسے کرنا، بلا وجہ کیا، کوئی وجہ بھی نہیں ہو سکتی اس کو ایسا کرنے کی، تو یہ مکروہ ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں موبائل رکھا ہوتا سامنے، نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے رکھ دیا، اس کو الٹا کر کے رکھیں. ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو کہ کوئی میسیج آ رہا ہے یا کوئی کال آ رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں، غور کریں کس کی کال آئی ہے، کون کر رہا ہے کال. تو آپ اس طرح کرنا تو نا مکروہ ہے. اس طرح کوئی شاپر وغیرہ ہے، آپ نے کوئی بیگ لے کر آئے، اس میں بھی کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو ایسی چیزوں کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے. ایسے کام بس میں غور کریں گے. اگر زبان سے کچھ پڑھ دیا اونچی آواز